اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں غلاظت کر کے پھر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری تعالی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجائیوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔
عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابراہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی اور زمین میں دھس جاتی۔ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب ابراہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اب آئیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے،
مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوارے ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن منبہ بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوگر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی ابن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں دار نابخہ میں آپ مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے اور آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق کی طرف سے آواز آئی، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ مدارج النبوہ میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ متبنہ کے معنی ہیں منہ بولا لڑکا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے پر روشنی ڈالنا انتہائی اہم معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ فرمایا، اس حوالے سے اس بات کا ذکر بھی بے حد مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
یعنی والدین کریمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے جو صحیح عقیدہ قرآن و حدیث، بزرگوں کی کتابوں اور روایتوں سے ثابت ہے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بھی یہاں بیان کر دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہے یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم اللہ عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین، مثلا امام جلال الدین سیوطی جو خاتم المجددین کہلاتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر تقریباً 7 رسالے لکھے، جس میں آپ نے روایات سے بتحقیق یہ ثابت کیا کہ والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ مومن ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ ابن حجر حیتمی اور امام قرطبی اور حافظ الشام ابن ناصر الدین وحافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی وشیخ عبدالحق محدث دہلوی اور صاحب الاکلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی رحمہم اللہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصدیق کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور صحیح و حسن حدیث سے دلیل پکڑنا یہ جمہور محدثین بلکہ پوری امت کا اجماعی موقف ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی خاتم المحققین، جنہوں نے 50 سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی، نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں۔ یہ رسائل تقریباً 7 ہیں، اور اشعۃ اللمعات میں اس کی تفصیل مع دلائل موجود ہے۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت اسماعیل شیخ حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر
میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور کتاب الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر واقع ہوا ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خداوند تعالی نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما مسلمان ہو، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون و مذموم اور لعنت زدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو جہنمی بتائے وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان به رؤوفا، اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالی ان پر بہت مہربان ہے۔ فاحیا امہ وکذا اباہ لایمان به فضلا لطیفا، کیونکہ خداوند تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم به قدیر
وَإِن كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدوس اس بات پر قادر ہے اور وہ قدیم ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو لیکن قدیم کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں۔ صاحب الاکلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس روح الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالی نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہے، اور اس میں تعان کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے ایمان مفید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث لیت شعری ما فعل ابوایا، کاش مجھے خبر ہوتی میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ حدیث کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیت شعری ما فعل ابوایا، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتصابات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی موجود ہے جس کا نام شمول الاسلام لآبائی الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور کے جمیع آبا و اجداد موحد و مسلم و مومن ہیں۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جن برکتوں کا ظہور ہوا ان برکات نبوت کے ظہور کے حوالے سے ہم سماعت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت و ادب کا مدینہ بناتے ہیں۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی
1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات یعنی خوشخبریاں بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے ہیں۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے ضمن میں بیان کیا۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا، چند دوسرے واقعات بھی ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ محدث ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم آمنہ کے لال کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مواہب پر شرح میں امام زرقانی نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں،
اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار اور غلبے اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ مواہب لدنیہ اور اس کی شروع اور دوسری کتب سیرت میں ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ، انبیاء کی جو خوبیاں ایک ایک نبی میں تھی، اللہ نے وہ ساری خوبیاں آپ کی تنہا ذات کے اندر جمع کر دی ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار بڑے مزے میں کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ حالات اور بچپن کے کچھ واقعات اور ولادت باسعادت کا تذکرہ سن کر ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ مدارج النبوہ میں اس کی تشریح ما دلائل موجود ہے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کا ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب، اس سبب سے اس انگلی کے ذریعے
کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ بخاری جلد دوم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات بیان فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ان کا میلاد مناتا ہے اور اس خوشی میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کو بھی مولد النبی یا میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جب حجاز پر نجدی حکومت وہابی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی وہ جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ اس نجدی وہابی یہودیوں کی وفادار حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر 1959 میں جب ہندوستان سے کچھ علماء اس حرمین کی زیارت کے لیے گئے تو اس مرکز خیر و برکت کی زیارت انہیں بھی نصیب ہوئی، تو انہوں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی۔ بعض عربوں نے انہیں اس کی خبر دی کہ اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے، اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے نہ تو صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ان علماء نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دور سے چپکے چپکے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ آج بھی جو لوگ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں وہ لائبریری کا پتہ معلوم ہے جسے پرانے دور تک وہابیوں کی حکومت کے آنے تک، نجدی وہابی حکومت کے آنے تک مولد النبی یعنی نبی کی ولادت کے جائے مقام کے نام سے جانا جاتا، جہاں باضابطہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا۔ وہاں آج ایک لائبریری موجود ہے۔ آج بھی عاشقان مصطفیٰ جب وہاں جاتے ہیں تو اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ چھپ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ حکومت اگرچہ انہیں روکے لیکن عاشقوں کی محبت کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں عاشقوں کے محبت کے نذرانے اور عقیدت کے پھول پہنچنے سے نہ دنیا کی کوئی طاقت کبھی منع کر سکی ہے اور نہ کوئی طاقت منع کر سکے گی۔ جب تک دم میں دم رہے گا عاشقان مصطفیٰ نبی کا میلاد مناتے رہیں۔